جی السلام علیکم۔ ہیلتھ زون میں ڈاکٹر ضیاء الرحمن میں آپ کو خوش آمدید۔ جناب والا کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے 2 دن ویڈیوز میں اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت۔ ہاں، آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے چکر آنا۔ چکر کیا ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں کو زیادہ آتا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ اس کی قسمیں ہیں مختلف، ان کو بھی انلائٹن کریں گے انشاءاللہ۔ تو چکر بنیادی طور پر یہ یوں سمجھ لے کہ ایک جمہوری پرابلم ہے، جیسے ڈیموکریٹیکل پرابلم ہے، اس لیے کہ یہ ہر عمر کے، یعنی بالکل چھوٹے بچوں میں تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ٹین ایجرز، پھر نوجوان، جوان، ادھیڑ عمر، بڑھاپے میں، یہ میل فیمیل سب کو یہ پرابلم ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے کافی پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو چکر 3 قسم کے ہوتے ہیں، اس کی کازز 3 مختلف ہوتی ہیں، ان کو اب میرے خیال میں بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کی پہلی ٹائپ ہے ورٹیگو، اور دوسرا ہے وہ ڈزنس ہے، اور چکر کی تیسری قسم ہے اینزائٹی یا ڈپریشن۔ تو اب یہ جب جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، اور رمضان میں زیادہ تر لوگ مطلب بڑی تعداد میں یہ شکایت لے کر آتے ہیں ہمارے پاس کہ چکر آتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی اس کا ریشو برابر رہتا ہے، لیکن رمضان میں چونکہ پورا دن کوئی اورل انٹیک نہیں ہوتا ہے، تو ڈیہائیڈریشن بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہو جاتی ہے، پھر ویکنس بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ایک کازز میں سے ایک کاز ہے۔ چلو ہم اس کی 3 جو مختلف ٹائپس ہیں ان کو ڈیٹیلڈ انلائٹن کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے ورٹیگو۔ اب ورٹیگو بنیادی طور پر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی پیشنٹ اپنے معالج کے پاس جاتا ہے اور وہ بولتا مجھے چکر آتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر اس کو ویکنس سمجھ کے ملٹی وٹامن دینا شروع کر دے، تو اس سے نفع کی بجائے نقصان ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ورٹیگو قسم کی جو یعنی جو چکر ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پر جب کانوں میں انفیکشن ہوتا ہے، ایئر انفیکشن ہو جاتا ہے پیشنٹ کو، اور یا زیادہ ٹائم تک اس انفیکشن کا وہاں موجود رہنا، یا ٹینائٹس بھی اس کی کازز میں سے ہو سکتا ہے۔ تو ورٹیگو ٹائپ آف چکر جسے کہتے ہیں ڈزنس، تو یوں سمجھ لے کہ یہ ایئر انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ایسا پیشنٹ ورٹیگو جس پیشنٹ کو ہو، تو اس کو ہر چیز یعنی اسپن کرتی ہوئی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے، بیٹھے رہے تب بھی، لیٹے رہے تب بھی، کھڑے ہو جائے، یعنی جس بھی پوزیشن میں ہوگا اس کو ہر چیز اسپن کر رہی ہوگی، اس کے دماغ میں وہ گھومتی ہوئی اس کو محسوس ہوگی۔ اور دوسرے ٹائپ پہ بات کرتے ہیں کہ دوسرا ٹائپ جو ہے وہ ہے ڈزنس۔ ڈزنس اچھا پہلے ٹائپ سوری میں اس کا ٹریٹمنٹ بتانا سرسری بھی مقصد ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا، جو اینٹی الرجک میڈیسن ہوتی ہیں ان کو دیا جاتا ہے، اور اس سے پھر یعنی کسی ملٹی وٹامن یا باقی چیزوں کی ساتھ میں یعنی اینٹی بائیوٹک کی ڈوز بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا علاج یہی ہے، ملٹی وٹامن اس کا علاج نہیں ہے، یا اس کو ڈیہائیڈریٹ سمجھ کے ریہائیڈریٹ کرنا اس کا علاج نہیں ہے۔
اچھا چکر کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے ڈزنس۔ اب ڈزنس بلانگ کرتا ہے کمزوری سے، چاہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بلڈ لاس ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے یعنی اس کا ایچ بی کم ہو جائے، تو اس صورت میں بھی یعنی جو اینیمک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو چکر آتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اگر وہ ہائپوگلیسیمیا میں چلے جائیں یعنی ان کا شوگر بہت ہی کم ہو جائے تو ان کو بھی چکر آ سکتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ ٹائپ آف وہ ہے جو چکر میں نے بتایا۔ چکر کے اوپر بات ہو رہی تو یہ چکر کی دوسری قسم ہے، اور اس کی کاز جو ہے اس میں اینیمک پیشنٹ یعنی بلڈ کسی بھی وجہ سے لاس ہو جائے، ہائپوگلیسیمیا، اور جو لوگ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن اس کی بھی کازز میں ایک کاز ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے ڈزنس کی کہ پیشنٹ جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کو چکر نہیں آتے ہیں، بیٹھا ہوا ہو تب بھی چکر نہیں آتے، لیکن جب یہ بیٹھ کے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس صورت میں پیشنٹ کو مطلب سر چکراتا ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی دوسری ٹائپ۔ اب تیسری ٹائپ جو ہے وہ ہے اینزائٹی یا ڈپریشن۔ تو اینزائٹی آپ سمجھتے ہیں کہ اینزائٹی میں رات کو نیند نہیں آتی ہے، یعنی یہ ابتدائی جو سائیکالوجیکل پرابلمس میں سے ایک ہوتا ہے کہ جب انسان مینٹلی طور پر اب نارملٹی کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اور ڈپریشن اس کی کازز میں سے ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جو تھرڈ ٹائپ ہے اس کی چکر کی، ان کو تو یہی مشورہ ہے کہ آپ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے ملیں اور اس سے اپنا پراپر چیک اپ کروا لیں۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ چکر کو ہم یعنی 3 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا، اور اس کے بعد اس کو جہاں تک اپنے نالج کے مطابق میں نے سمجھایا آپ کو کہ اس کی پہچان کیا ہے، ورٹیگو کو کس طرح ہم جج کر سکتے ہیں، ظاہر اس کی ٹریٹمنٹ پھر مختلف ہے، اور ڈزنس کو ہم کیسے پہچان لیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور تھرڈ ٹائپ اس کی ہے اینزائٹی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔